बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वो 4 सवाल पेश कर रहा हूँ जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे। वो सवाल क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब क्या दिए हैं और उन सवालों पे उम्मत के बारे में क्या हुक्म है, ये तमाम तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि कल से इंशाअल्लाह रेगुलर वीडियो आएगी, हर रोज़ वीडियो अपलोड होगी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वीडियो आएगी। बहुत सारे हज़रात ये भी कह रहे थे कि आपने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, क्यों आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो उसका जवाब ये है कि मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो तैयार करा रहा था। आप देख सकते हैं पहली वीडियो में और अब की वीडियो में यूट्यूब स्टूडियो बदला हुआ है। तो अब इंशाअल्लाह रेगुलर वीडियो आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो कौन से है वो 4 सवाल सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मिशकात शरीफ में भी आपको मिल जाएगी, बुखारी शरीफ में भी आपको रिवायत मिल जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है। दिगर दूसरी किताबों में दूसरे जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, इसी तरीके से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन रावी है। लेकिन मैं आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से जो रिवायत है वही पेश कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। एक शख्स आया जो बिल्कुल सफ़ेद लिबास पहने हुए था और लिबास पे कोई दाग धब्बा भी नहीं था और बाल भी बिल्कुल सिहा थे, बिल्कुल सिहा, और पीछे को कंघी किए हुए थे। यानी कि आसार से ऐसा नज़र नहीं आता था कि ये कोई मुसाफिर हो। और ये शख्स मदीना का भी नहीं था कि जिससे ये हम पहचान ना पाए कि ये मदीना का है और हम ना जानते हो। तो ये मदीना का भी नहीं था, क्यों, हम जानते भी नहीं थे। और सफ़र के भी आसार इसके आने से नज़र नहीं आ रहे थे कि सफ़र से आए। तो ये सारे मजमे को चीरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए और बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटने मिला लिए। 2 जानू बैठे। 2 जानू बैठने के बाद इन्होंने जो है अपने हाथ अपने जानू पे रखे और पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और ताकत और वुसअत है तो बैतुल्लाह का हज करो। ये इस्लाम है। तो वो साहब कहने लगे कि आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि बंदा सवाल भी करता है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते हैं तो फिर तस्दीक भी करता है कि सच कहा। फिर जो है सवाल किया कि ईमान क्या है। तो ईमान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाओ और यौम आखिरत यानी कि आखिरत के दिन पर ईमान लाओ और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाओ। अब इसमें मैं थोड़ी सी तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश कर देता हूँ, इसकी मुख्तसर तशरीह। अल्लाह पर ईमान लाना यानी कि आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो ईमान लाना अल्लाह पर क्या मतलब है, ऊपर बता दिया गया है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी कि ये गवाही दो कि अल्लाह है, मेरा माबूद है, मेरा परवरदिगार है, वही मेरा हाजत रवा है, वही मेरा मुश्किल कुशा है, वही मेरी बिगड़ी बनाने वाला है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वही तमाम खलकत को पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, चलाने वाला है। सारी इन चीज़ों पे अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पर ईमान रखना। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अल्लाह के ज़ात और सिफ़ात पर ईमान लाना। तो सबसे पहले क्या कि अल्लाह पर ईमान। फिर दूसरी बात आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह के तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना,
تمام فرشتے، دیکھو جو 4 فرشتے ہیں یہ مشہور ہے، لیکن فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے تعداد متعین نہیں کر سکتے ہم لوگ، سمجھ میں آ گئی نا، تعداد متعین نہیں کر سکتے، اس لیے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ 4 کتابیں مشہور ہیں، قرآن کریم، تورات، زبور اور انجیل، یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبی دنیا میں مبعوث فرمائے، بہت سارے رسول پیغمبر مبعوث فرمائے، تو کسی کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل کیے گئے یہ صحیفے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کتاب نازل کی گئی ہے، داؤد علیہ السلام پہ بھی کتاب نازل کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کریم کتاب نازل کی گئی ہے، اور بقیہ انبیاء علیہ السلام پر بھی نازل کی گئی ہے۔ تو قید نہیں لگا سکتے اب یہاں پر کہ یہ 4 کتابیں ہیں، بلکہ تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر، چھوٹی بڑی تمام اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، چاہے وہ صحیفے ہو یا موٹی کتابیں ہو، بڑی کتابیں، سب پہ ایمان رکھنا، طے نہیں کر سکتے کہ اتنی کتابیں ہیں یا اتنے صحیفے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا۔ البتہ علماء نے 110 یا 108 کے قریب یا 126 کے قریب یا 114 کے قریب جو ہے صحیفے اور کتابیں کم و بیش کہا ہے، کم و بیش متعین نہیں کیا، کم و بیش کہ اتنی ہو سکتی ہے، تو ہم یہاں کہیں گے تمام کتابوں پر۔ اگلی بات وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تو یہاں پر کیا کہ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر، کیا مطلب؟ دیکھو دھیان سے سننا، مشہور یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہے، 1,24,000، تو اگر ہم قید لگا دے کہ 1,24,000 ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی، اگر 1,24,000 سے زیادہ ہوئے تو 1,24,000 کا تو ہم نے اقرار کر لیا، زائد کا انکار کر دیا، جس سے ایمان ختم ہو جائے گا، جس سے کیا ہو جائے گا؟ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 1,24,000 سے کم تھے اور ہم نے اقرار کیا 1,24,000 کا، تو غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قید نہیں لگانا 1,24,000 کی، تمام جتنے بھی علماء ہیں سب نے جو ہے قید نہیں لگائی، صرف یہ کہا ہے کم و بیش، یعنی کہ کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم یہاں استعمال کریں گے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ اعمال میزان لگے گا، ہمارے تمام اعمال تولے جائیں گے اور ہمارا فیصلہ ہوگا جزا یا سزا کا، یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہمیں، یہ ایمان لانا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں جو ہے یہ کہنا کہ میری تقدیر خراب ہے، میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور تقدیر کے خراب ہونے کا علم کسی کو نہیں ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ جو ہونا تھا وہ میرے ساتھ ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو نہیں ہوا وہ ہونا ہی نہیں تھا، یہ ایمان رکھنا۔ اور یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ کی تقدیر کیا ایسی کی تیسی کرائے گی، تو ایمان ختم ہو گیا بندے کا، وہ منکر ہو گیا تقدیر کا۔ اس لیے جو ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی کچھ میری تقدیر میں ہو چکا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، یعنی پھر سوچتے ہیں کہ پہلے سوال کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، یعنی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ دل میں خیال کرو، یہ محسوس کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں تمہیں علم ہے، یعنی کہ جتنے لا علم تم ہو قیامت کے بارے میں، اتنا ہی میں ہوں۔ نہ تمہیں پتہ قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتہ قیامت کب آئے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ باندی اپنی آقا کو جنے گی۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ بکریاں چرانے والے یہ جو لوگ ہیں یہ بڑی بڑے محلات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بنیں گے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کے یہ فخر محسوس کریں گے، فخر کریں گے ایک دوسرے پہ۔ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا، اور یہ سوال کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر پوچھتے نہیں یہ کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا عمر بتاؤ یہ کون تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ پوری روایت آپ کو مسلم شریف میں مل جائے گی، کھول کے دیکھ لیجئے، ایمان کے باب میں ہی آپ کو یہ مل جائے گی، عقائد کے باب میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو یہ ایک مختصر واقعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر اچھا لگا ہو تو لوگوں کو شیئر کرے، بہت فائدہ ہوگا۔ لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان بچانے میں بڑا مفید اور بڑا کارآمد ہو گیا یہ واقعہ۔ میں بتا چکا ہوں کہ آنے والے وقت میں کل سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جائے گی، اور یہ کتنا لمبا پیریڈ ہوگا، کتنی بڑی سیریز ہوگی یہ میں نہیں جانتا۔ بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور میرے چینل کو بھی فتنوں سے بچائے، تاکہ مجھے کوئی کام جب شروع کرتا ہوں تو اس میں بند نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔